بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 9th چیپٹر عبادات روزہ۔ شارٹ کویسچن، ڈیٹیلڈ لانگ کویسچن، MCQs۔ اسلامیات کمپلسری کلاس 9th۔ پہلے اس کے ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو اس میں ہے، صوم کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب لفظی ہے رک جانا، بچ جانا، اس کو صوم کہتے ہیں، اور اس کو روزہ کہا جاتا ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ آگے دوسرا جو ہمارا سوال ہے، روزے کی انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں؟ روزے کی انسانی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو اس کے جہاں روحانی فوائد ہیں، اس کا میڈیکل فوائد بھی ہیں اس کے، اور انسان کی صحت اس سے بہتر رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ کم کھانے کی وجہ سے معدے کو مکمل 1 مہینہ آرام مل جاتا ہے، جس سے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک کمپوزنگ کی غلطی تھی، میں ان کے ساتھ ہی کریکشن کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال ہے، انسان کو پابندی وقت اور کیسے درس دیتا ہے روزہ؟ شارٹ کویسچن ہے، مقررہ وقت پر سحری اور افطار کرنا انسان کو نظم و ضبط کی پابندی درس ملتا ہے۔ نظم و ضبط ڈسپلن کو کہتے ہیں کہ روزے سے ملتا ہے۔ آگے کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں بھائی؟ زکوٰۃ، صدقہ۔ زکوٰۃ تو جو ہے زکوٰۃ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، لیکن رمضان میں اسی وقت زکوٰۃ دینی چاہیے جب وقت اس کا ہوتا ہے۔ صدقات لکھ سکتے ہیں، غریبوں کی ضروریات، ان کو کھانے پینے کا راشن دے دینا، یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ اور خاص کر عید کی نماز سے، عید کے دن سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے وہ، اس میں زکوٰۃ کا بھی مینشن ہے، لیکن زکوٰۃ ضروری نہیں رمضان میں دی جائے، جب وقت آتا ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر اس کو کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فائدے تحریر کریں، یعنی معاشرے میں کیا فائدے ہوتے ہیں روزے کے جو ہیں؟ اس میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکی اور تقوی، اور مسلمانوں میں معاشرے میں سکون آ جاتا ہے، عبادت ہوتی ہے، روحانی سکون ہوتا ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات۔ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔ پہلے روزے کی تعریف، لفظی مطلب لکھ دیں، پھر اس کی تعریف لکھ دیں اسلام میں، جیسے کہ پہلے تھا، اور اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس کی فرضیت قرآن پاک کی آیت ہے۔ عربی میں لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ اردو میں لکھ دیں، اگر 2-3 الفاظ عربی کے لکھ کے آگے ڈاٹ ڈال دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ آپ لکھ دیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ ترجمہ اس کا ساتھ آپ لکھ دیں، تو یہ قرآن پاک کا حوالہ ہو جائے گا۔ ایک اور حوالہ ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ بھی آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، ریفرنس دے سکتے ہیں، یہ والا بھی۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت احادیث کی روشنی میں، تو یہ نیچے ساری احادیث ہیں، آپ اس کی ہیڈنگ بھی دے دیتے ہیں، حدیث نمبر 1 2 3، یہ سب کے سب جو ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، حوالہ جات ہیں حدیث کے بدلے میں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، روزہ ڈال ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے؟ پرہیزگاری کا حصول ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے ہر چیز سے رک جائے، نافرمانی سے۔ آگے سحری کرنے کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا حوالہ دے دیں، افطار کروانے کی فضیلت ہے، اس میں حدیث پاک کا حوالہ دے دیجئے گا، جس نے کسی روزے دار کا افطار کروایا تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ رمضان میں کیا برکات ہوتی ہیں، فیوز اور برکات جو ہیں، قرآن مجید نازل ہوا، لیلۃ القدر ہے،
ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور آخری عشر میں اعتکاف لوگ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عبادات زیادہ کرتے ہیں، نفلی نمازات کی طرف زیادہ نمازوں کی طرف دھیان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ رمضان کی برکات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، نماز تراویح میں لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، اعتکاف جو آخری 10 دنوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا آپ اس کا حوالہ دے دیں۔ دوسرا لانگ کویسچن جو ڈیٹیل کویسچن وی ہیو دا سیکنڈ ون دیٹ از روزے کے فوائد اور ثمرات بیان کریں، بینیفٹس آف فاسٹنگ۔ تو روزے کے سب سے پہلے روزہ باطنی عبادت ہے، کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا یہ والا جو ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہیں فائدے بھی ہیں۔ چند ایک یہ ہیں، تقویٰ کا حصول، روزے کا سب سے بڑا فرض جو قرآن پاک میں بتایا کہ انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی پرہیزگار، اس سے گناہوں کی معافی، روزے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے روزے رکھے جائیں، اس کی شرائط پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ہے صبر اور شکر، یعنی روزہ رکھ کے انسان صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، بھوک پیاس میں صبر کرتا ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ فائدہ جو ہے اللہ کی رضا کا حاصل کرنا، روزے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا۔ احساس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ، بھوکے پیاسوں کے ساتھ احساس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی ہے، سحر افطار میں اٹھنا، وقت کی پابندی کرنا، رمضان میں یہ بھی ہوتا ہے۔ جسمانی تندرستی ہوتی ہے، کثرت عبادت کا جو ہے اس میں موقع مل جاتا ہے انسان کو، تراویح، اعتکاف، اللہ کا ذکر، تلاوت، بہت ساری چیزیں۔ قناعت اور اثار کرنا، روزے میں قناعت اور اثار کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کم سے کم غذا کھاتا ہے، دن کو بھوکا رہتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک ہیڈنگ آپ اس کی دے دیجیے گا، بے اثر روزے۔ بے اثر روزے سے مراد ہوتا ہے وہ روزے انسان روزہ رکھ کے بھی گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، برائیاں کرنے نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ نام کا تو روزہ ہوتا ہے لیکن اس کا ریوارڈ اور ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ رکھ کے بھی انسان برے کام کرے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی فائدے لکھے نا، آپ ان کی ہیڈنگ کو نوٹ کر کے چند پوائنٹس آپ لکھ لیجئے اور ان کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں۔ یہ ضروری نہیں آپ ان کو رٹا لگا کے اس کو زبانی یاد کریں، ان کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں بھی بیان کر دیں۔ ہیڈنگ دی یہی ہوں تو آپ سمپل طور پہ جو ہے نا ان کو آپ بتا سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایچ اینڈ ایوری ورڈ جو اس کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ ان کو پڑھیں اور اپنے الفاظ میں لکھ دیں۔ ہیڈنگ یہی ہوں، اپنے جملے بنائیں، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر زیادہ بڑا سوال ہو تو ایک دو ہیڈنگ کو مس بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ زیادہ بڑا سوال ہے، ایک دو ہیڈنگ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو آخری سوال ہے ایم سی کیوز میں، روزے کا سب سے اہم مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کون سا جی؟ جس میں جھوٹ اور برے کام شامل ہوں۔ اور رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ ہمدردی کے، لوگوں کے ساتھ احساس ہمدردی ہے۔ مقررہ وقت پر افطار کرنے سے کون سی صفت؟ ڈسپلن کی، نظم و ضبط اور بھوک اور پیاس۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اسلامیات 9th کلاس کمپلسری، شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن اینڈ ایم سی کیوز، ان کو اچھی طرح پریپیئر کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔